جب کسی جج کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا جائے اور جب پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل واضح مطالبات لے کر آ جائیں کہ یہ معزز جج بینچ سے الگ ہو جائیں، تو اس وقت ٹریڈیشنز کیا کہتی ہیں، ہماری فقہ کیا کہتی ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہیں، لیگل ایتھکس یعنی کیا کہتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مختلف اطراف کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کر دیا ہے۔ میں اس بنیادی بات سے شروع کروں گا کہ ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے اعلیٰ عدلیہ کے لیے، اس میں تعیناتی کے لیے بھی، اور اس میں اگر کسی جج کے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو اگر اس کو ہٹانے کی نوبت آئے تو اس کے لیے بھی جو طریقہ وضع کیا گیا ہے وہ ایک بنیادی اصول پر مبنی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح ہے کہ گویا ججز ہی تعیناتی کرتے ہیں ججز کی، اور پھر ججز ہی ہٹانے کا کام بھی خود کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے جو یہاں دیا گیا ہے۔ ابتدا میں جو بھی تھا، پھر 18ویں ترمیم کے بعد بالخصوص جو صورت بنی ہے، تو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے بنیادی طور پر، یعنی وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس اختیارات بہت کم ہیں، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ تک بات جاتی ہے۔ پھر جب ہٹانے کی بات آتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ اس کے لیے ہے، اور وہ بھی ظاہر ججز پر مبنی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں تو پھر بھی آپ کے پاس وزیر قانون یا اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، اور پھر پارلیمانی کمیٹی اس کے بعد آتی ہے۔ لیکن جو ہٹانے کا معاملہ ہے تو اس میں تو بنیادی طور پر کام سارا سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، اور اس میں تمام ججز ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں معاملہ صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ جو میکینزم ہے یہ ایک لحاظ سے ضروری سمجھا گیا کہ ججز کو سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ہو، اور اس طرح ان کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ یقینی بنائی جائے، تاکہ انتظامیہ کی مداخلت اس میں نہ ہو اور وہ کسی قسم کے دباؤ یا کسی قسم کی جانبداری کے بغیر فیصلے دے سکیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں ظاہر ایک مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوتا ہے، یہ اگر مؤثر طریقے سے کام نہ کرے تو یہ الٹا نقصان کا باعث یوں بن جاتا ہے کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ ادارہ خود جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ذمہ داری جس نے اٹھائی ہوئی ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہا جس طرح اس سے آئین کا تقاضا تھا، تو پھر مسئلہ تو پیدا ہوگا۔ اب یہاں مثال کے طور پر میں ایک سیدھے سادے مسئلے کی طرف نشاندہی کروں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے متعلق آئین کی دفعہ 209 ہے، تو اس میں ساری بات ہوتی ہے، یعنی کسی جج کے بارے میں اگر اس کے ہٹانے کی نوبت آئے یا اس کے بارے میں کوئی الزام ہو جو یعنی جس پر تحقیق کی یا تفتیش کی ضرورت ہو، تو سپریم جوڈیشل کونسل، اس سارے آرٹیکل کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیں، اس میں کونسل کی بات ہو رہی ہے، یعنی کونسل بحیثیت مجموعی وہ کام کرتی ہے۔ لیکن جب ہم اس کے پروسیجر کو دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل عملاً کام کیسے کرتی ہے، پروسیجر کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے 2005 میں ایک ڈاکومنٹ خود کونسل نے بنایا ہے، حالانکہ جو 209 ہے آئین کی، اس میں کونسل کو رول بنانے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ کام کرنا تھا تو انہوں نے ایک پروسیجر کے لیے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کا آپ جائزہ لیں تو وہاں عجیب چیز یہ نظر آتی ہے کہ اس میں اختیارات کا ارتکاز ہو گیا ہے چیئرمین کی کرسی پر۔ اچھا، چیئرمین کا لفظ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے متعلق آئینی دفعہ میں کہیں آیا نہیں ہے، یعنی وہاں چیف جسٹس چونکہ سب سے سینئر ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں دا فرسٹ امنگ ایکولز، اور ان کا باقیوں کی طرح یہ سوال تو پھر بہت آگے تک جائیں گے کہ بینچ کیسے بنتا ہے۔ جی بالکل، بینچ کی فارمیشن بھی بہت ساری چیزوں کو متاثر کرتی ہے۔ میں اس کی طرف بیان سوو موٹو کون لے گا؟ بالکل یہاں بھی سوو موٹو دیکھیں، سوو موٹو کا ذکر اگر ایکسپلیسٹلی پارلیمان اس کو بہت واضح کیوں نہیں کر دیتی؟ میں بتاتا ہوں سر، جو سوو موٹو کا آپ نے ذکر کیا نا، تو آئین میں 2 اداروں کے بارے میں ایکسپلیسٹلی مینشنڈ ہے سوو موٹو کا، ایک یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، ایک وفاقی شرعی عدالت کا ہے۔ سپریم کورٹ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سوو موٹو لیتی ہے نا، وہ تو مختلف چیزوں کو انٹرپریٹ کر کے سپریم کورٹ نے ایک اختیار یوں کہیں آئینی تقاضوں سے اخذ کیا ہے، ایکسپلیسٹلی الفاظ میں کہیں موجود نہیں ہے، اور وہ بھی اگر ہے تو سپریم کورٹ کے لیے ہے، نہ کہ چیف جسٹس کے لیے۔ لیکن میں اس بات کو ذرا پورا کروں کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے، یعنی اگر کوئی اطلاع آئے کونسل کے پاس کسی جج کے خلاف کوئی الزام ہے، جیسے آڈیو لیک کا مثال کے طور پر تذکرہ ہوتا ہے، تو جو
آئین کی دفعہ 209 ہے تو اس میں کونسل کا ذکر ہے کہ اس کے پاس اطلاع آئے اور وہ مناسب سمجھتی ہے کہ اس پہ کارروائی ہونی اسلام چاہیے. آباد بار کونسل نے آج کہا ہے کہ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب آنریبل جج کے خلاف چونکہ الزامات آئے ہیں تو وہ اس 9 رکنی بینچ سے الگ ہو جائے. یہ مطالبہ جائز ہے؟ جی میں آتا ہوں, بس یہ ایک بات میں پوری کروں پھر ایگزیکٹلی سوال کا جواب دیتا ہوں. وہاں چونکہ سو موٹو کا ذکر ہے کہ یعنی کہ کونسل کے پاس اطلاع آئے تو وہ کارروائی کر سکتی ہے, لیکن جو رولز اور پروسیجر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ معاملہ چیئرمین کے پاس چلا جاتا ہے, پھر چیئرمین میں کال دی میٹنگ آف دا کونسل. اس وجہ سے سو موٹو تو نہیں ہو سکا. اب ریفرنسز کا مرحلہ آ گیا بار کونسلز کی جانب سے. اب محض الزام پر تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ کسی پر الزام ہو تو وہ الگ ہو جائے, لیکن جہاں یعنی پورا وہ تاثر ایسا بنا ہو اور پھر جس معاملے میں ان پر جانبداری کا خصوصی طور پر الزام لگایا گیا ہو اور جہاں شبہ پیدا ہوا ہو تو جج کو چونکہ ہر شبے سے بالا تر ہو جانا چاہیے, تو اس وجہ سے ایک تو جج صاحب کو خود الگ ہو جانا چاہیے تھا. جو ابتدائی تقاضا کسی جج کے اعلیٰ کردار کا ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب 9 رکنی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے, 9 رکنی بینچ کو ان کو چیف جسٹس کو معذرت کرنی چاہیے تھی کہ میں اس میں, لیکن وہ تو مشاورت ان کے اوپر یہ بنا ہے. جی بلکہ انہوں نے مشورہ دیا نہیں, انہوں نے تو یہ کہا تھا نا 2 رکنی بینچ میں کہ وہ چیف جسٹس کو کہا کہ آپ نہیں, وہ جس کی مشورے سے بنتا ہے یا جس کے کہنے پہ توجہ دلانے پہ بنتا ہے اس کا بینچ میں ہونا لازمی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی کئی مثالیں ثاقب نثار صاحب کے دور کی آپ کو ملیں گی کہ مثال کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس میں چیف جسٹس کو مشورہ دیا کہ یہ بہت اہم, اس میں اسلامی قانون کا بھی سوال اٹھتا ہے تو آپ اس پر لارجر بینچ بنائیں. انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا, لیکن جس جج نے وہ سوالات قائم کیے تھے ان کو اس بینچ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیلی جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو ان کو اس بینچ میں شامل نہ کرتے. اچھا, یہ جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ ان بینچز کا حصہ نہیں ہوتے. ہاں, یہ بھی ایک افسوسناک ٹریڈیشن ہے اور اس میں اس پہلو کی طرف بات چلی جاتی ہے جس کی طرف آپ نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ بینچز کی جو تشکیل ہے وہ بھی چونکہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس کے تحت وہ اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس چلا گیا ہے. تو اب وہ جو آئینی اختیارات ہیں وہ تو ادارے کے پاس بحیثیت مجموعی ہے سپریم کورٹ کے پاس, لیکن جو رولز ہیں ذیلی جو بنائے گئے ہیں قواعد جو اصل میں آئین کے ماتحت ہونے چاہیے, ان کو یوں کہیں کہ عملاً آئین پر اوور رائڈنگ حیثیت دے دی گئی ہے. اور اب بینچ کون یعنی کن ججز پر مشتمل ہوگا اور کس بینچ کے سامنے کون سے کیسز جائیں گے یہ چیف جسٹس اور رجسٹرار کے آفس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور یوں کہیں کہ کیس کا جو اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے وہ تو اس ابتدائی قدم پر ہی ہو جاتا ہے. اچھا, چلیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آپ